بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ 18 میں شروع میں کامیابی اور فلاح پانے والوں کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں۔ میری گزارش ہے اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں قرآن مجید کھولیے اور 18ویں پارے کی یہ جو شروع کی آیات ہیں اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ پر اپلائی کیجیے، اس پر عمل کیجیے۔ کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی پائیں گے وہ لوگ جن کے اندر یہ فالوونگ نشانیاں ہوں گی۔ کون کون سی نشانیاں؟ پہلی اور آخری نشانی صلاۃ، نماز کے بارے میں بتائی گئی۔ نماز کے سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر بتائی گئیں یہاں پر۔ گویا کامیاب ہونے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازی بنے۔ تو محافظت صلاۃ، ریگولیرٹی، تسلسل، یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہا نماز پڑھ لی، ایسے نہیں۔ دن میں 5 مرتبہ ایک مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ تو نماز کی فرضیت کو ہم سمجھیں، اور پھر دوسرے نماز کی ادائیگی کا طریقہ، خشوع کیا ہوتا ہے؟ سنسیئرٹی، کہ توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اسی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذرا سمجھیے کیسے تھی۔ نماز صرف فارملٹیز کا نام نہیں، خانہ پوری کے طور پر آپ 4 رکعت جیسے چاہے پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے تو نماز کا صرف 10واں حصہ ان کو ملے گا، یعنی ثواب۔ کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ۔ یہ حصے کیوں کم ہو رہے ہیں ثواب میں؟ 4 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں سب، یا مغرب کی 3 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کسی کو 50%، کسی کو 40%، کسی کو 30% ثواب کیوں مل رہا ہے؟ کوالٹی کے حساب سے، خشوع کے حساب سے۔ تو خشوع اور کوالٹی نماز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تھی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمدہ نماز رات میں پڑھا کرتے تھے۔ قیام اللیل یہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ اتنی خوبصورت اور طویل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ کبھی آیات سے گزرتے جو عذاب اور گرفت کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی کہ غصے کی ہوتی، تو اس وقت آپ کے سینے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ بتایا گیا عزیز کا عزیز المرجل۔ جب ہانڈی پکانے کے لیے کھولتی ہے، گرم کیا جاتا ہے سالن یا پانی وغیرہ، تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو کہتے ہیں عزیز، الف سے عزیز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہ عذاب اور گرفت کی آیات سے گزرتے تو آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آتی جیسے ہانڈی کھول رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کیسی نماز پڑھتے ہوں گے پھر۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے ایک سوال جو کیا تھا، حدیث جبرائیل جو بہت مشہور حدیث ہے، مل احسان، عمدہ اور بہترین عبادت کیسے ہوتی ہے؟ تو پھر جواب کیا دیا گیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے بندگی کرو جیسے تم خود اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تم تو نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے۔ ہم ٹھہریں تو کس کے سامنے ٹھہریں؟ ذرا تصور کیجیے، کیا مانگنے ٹھہرے ہوئے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ کیفیت ہوگی تو اسی سے خشوع پیدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، توجہ دل و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، حرکتیں کچھ عجیب و غریب قسم کی لوگ کرتے ہیں نمازوں میں، تو یہ نماز خشوع کے بغیر ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع بھی ضروری ہے، مداومت، ریگولیرٹی بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو صفات بیان کی گئی، ان میں سے ایک بات کہی جا رہی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات، یوزلیس چیزیں، فضول، بے مقصد چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
بہترین آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لایانی چیزیں، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ عقل مند ہونے کی نشانی ہے کہ وہ آدمی فضولیات میں نہ الجھے۔ تو یہ مومنانہ صفت بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اپنے شوق سے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کے لیے کسی آدمی کی نگرانی، کلکٹر کی نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ خود اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے بر وقت اس کو ادا کرے۔ پھر ایک نشانی ان کی بتائی گئی، عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ رشتے کا جو تصور بنایا گیا، شادی، نکاح وغیرہ، اسی سے اپنی ضروریات ازدواجی وہ پوری کرتے ہیں اور ادھر ادھر نظریں نہیں ڈالتے وہ۔ پھر امانت کا خاص طور پر لحاظ رکھتے ہیں، امانت پیسوں کی ہو، امانت عہدے کی ہو، امانت کسی اور اقتدار کی ہو، ہر جگہ پر وہ امانت دار ثابت ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ یہ جن کے اندر صفات ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ اصل میں وارث بنیں گے۔ کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے۔ ہم بھی تمنا کرتے ہیں جنت کی۔ اگر ہم واقعی سیریس ہیں تو پھر یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم جنت اور جنت الفردوس حاصل کر سکیں۔ جنت کا حصول تمنا اور آرزوؤں کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ ان عمدہ صفات پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں، لیولز، اس کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو دیکھیے، اس کا بچپن کتنی عاجزی اور بے بسی میں وہ گزرتا ہے۔ اگر ماں کی توجہ نہ ہو تو کوئی بچہ پروان نہیں چڑھ سکتا، بچہ تو دودھ بھی نہیں پی سکتا، اپنا پہلو بھی نہیں بدل سکتا۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تندرست و توانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی جوانی، صحت کمزور ہونے لگتی ہے، بڑھاپا طاری ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک انسانی زندگی کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس سے عبرت حاصل کرنے کی لوگ بہت کم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد وقت پورا ہو گیا، موت کے منہ میں جانا ہے، مرنے والے ہو تم، یہ یقینی چیز ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر مرنا ہی ہوتا تو پھر بھی بات غنیمت ہوتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم کو کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے لیے، تاکہ ہم زندگی میں جو کچھ خیر یا شر کا کام کیے ہیں اس کا حساب و کتاب کرنا ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، چاہے جنت کی شکل میں یا دوزخ کی شکل میں ہوگا۔ تو یہ انسانی مراحل کے ساتھ موت اور بعث بعد الموت، دوبارہ اٹھائے جانا، ریزورکشن، اس کا جو تصور ہے یہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں آیت 28 سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ایک خاص طریقے سے کیا گیا کہ وہ ان کو حکم دیا گیا، جب بہت طویل عرصے تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتے رہے، لیکن 950 برس کا عرصہ گزرنے کے باوجود کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اکثر لوگ مذاق اور دل لگی ہی کرتے رہے۔ پھر اب اللہ کا عذاب آنے والا تھا، اس کے لیے کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو کشتی میں ایمان والوں کے ساتھ آپ سوار ہوئے۔ اس وقت انہوں نے جو دعا کی، وہ دعا کو یاد کیجیے۔ جب بھی آدمی بہت اہم قسم کی سواری میں بیٹھے یا خطرناک قسم کا کوئی مرحلہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ یا اللہ تو ہی منزل پر پہنچانے والا ہے، اور تو ہی صحیح سلامتی کے ساتھ مجھے اتار سکتا ہے، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی صحیح سلامتی کے ساتھ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا طوفان آیا کہ زمین سے سیلاب، آسمان سے بارش، مگر اس کے باوجود نوح علیہ السلام کی کشتی جو کہ پہاڑ کی طرح سے چل رہی تھی، صحیح سالم حالت میں جا کر جہاں اس کو رکنا تھا، پڑاؤ ڈالنا تھا، وہیں پر وہ رکی، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اہل ایمان کشتی سے نیچے اتر آئے۔ اور پھر
ساری امت کے لیے ایک بات یہاں پر بتائی گئی، یہ آیت بھی ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، خاص طور پر داعیان دین کے سامنے، علماء کرام کے سامنے۔ آیت 51 وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ امت ایک ہے، اتحاد امت، یونٹی کی بات اس میں کی جا رہی ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر ممکن طریقے سے اتحاد کی فضا کو ہموار کریں، اور ہر وہ چیز جو دراڑ پیدا کرنے والی ہو، ڈویژن پیدا کرنے والی ہو، فرقہ واریت، گروپ بازی، نہ جانے کیا کیا ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے، جہاں انسان ہے اختلاف رائے، ڈفرینسز آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ڈویژن، فرقہ واریت، گروہ بندی، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن وہ بھی ضد کی وجہ سے نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد پر، کیونکہ آگے آیت 71 میں ایک بات کہی گئی کہ لوگ، ان کا طریقہ کیا ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں اس کے مطابق شریعت چلے، یعنی شریعت ہمارے پیچھے چلے، اور ہم شریعت کے اندر فٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ حدیث میں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، شرح السنہ کی روایت ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، ڈیزائرز شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی فریم شریعت کا ہوگا اور میری خواہشات اس کے پیچھے چلے گی۔ لیکن آج بہت سے مسلمانوں کا انداز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شریعت اپنی مرضی سے چلائیں، جہاں من چاہا شریعت پر عمل کیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ تو خواہشات کو شریعت کے پیچھے ڈالیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ پھر آیات 84 سے آگے دیکھیے، زمانے جاہلیت کے عرب مشرکین کا جو عقیدہ تھا، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بھی انکار نہیں کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اپنا بنا لیے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہاں جو انداز ان کا پیش کیا گیا، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ مشرکین تھے، مگر اس کے باوجود کہا جا رہا ہے اگر ان سے سوال کیا جائے زمین کو کس نے بنایا تو وہ فٹ سے جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، اللہ نے بنایا۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے آسمان کا بنانے والا کون ہے تو وہ کہیں گے سیقولون اللہ، کہ سیقولون للہ، کہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے بنایا۔ اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس پر کنٹرول کون کرتا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ، آسمان کا بنانے والا اللہ، تو اس کا کنٹرولر کون ہے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ سیقولون للہ، اللہ ہی کنٹرولر ہے۔ اس کے باوجود وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک کیا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کو مختلف ناموں سے وہ پوجنے لگ گئے تھے، لیکن بڑا جو مرکزی عقیدہ تھا وہ اللہ ہی کے ساتھ چل رہا ہے ان کا، یعنی بڑی چیزیں پیدا کرنے والا، کنٹرول کرنے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا، یہ سب اللہ ہی ہے۔ مگر عبادت کے مسئلے میں ہم ان کو بھی راضی کرنے کے لیے ان کی بھی عبادت اور بندگی کر لیتے ہیں، یہاں شرک کرتے تھے وہ لوگ۔ اگر اس چھوٹے سے شرک کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرائے گئے تو آپ ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اللہ کے ساتھ نہ جانے کن کن کو شریک بنائے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ حاجت روا کون، مشکل کشا کون، اور ہمارے پرابلمز کو سالو کرنے والا کون، نہ جانے لوگوں نے کون کون سے دربار، خانقاہیں اور کون کون سی چیزیں اس کے نام کے ساتھ مخصوص کی ہوئی ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا اس طرح کرنے سے شرک نہیں ہوگا؟ حالانکہ عرب کے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شرک کیا کرتے تھے، اگر آپ اس کا گہرائی سے جائزہ لیں تو وہ شرک جس کی یہاں تردید کی جا رہی ہے کہ کوئی کسی طرح کا شرک قابل قبول نہیں، وہ ہلکا شرک لگتا ہے، اس کی بنسبت جو لوگ اس سے بڑا اور کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، شرکیہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں، ایمان اس کو پھر سے ہمیں چیک کرنا چاہیے، گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے۔ کسی طرح کا شرک
چاہے ربوبیت میں ہو، چاہے الوہیت میں ہو، چاہے عبادت کے مسئلے میں ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو، قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت 96 میں ایک بات کہی گئی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی لڑائی ہو، اختلاف ہو، آرگیومنٹ ہو، تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جھگڑا کرنے بیٹھ جاؤ؟ جدال، لڑائی؟ نہیں، اسلام کی یہ پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، پیارے طریقے سے، عمدہ طریقے سے لوگوں کی مسٹیک اور غلطیوں کا جواب دو۔ اگر کوئی کانٹے ڈال رہا ہے تو تم بھی کانٹے مت پھینکو، بلکہ بہتر انداز سے اس کا دفاع کرو، ڈیفنس کرو، لیکن بہتر انداز سے، شائستگی کے ساتھ، صحیح اسلوب کے ساتھ، تاکہ آپ کی بات بہتر انداز سے پہنچ سکے اور آپ کی طرف سے کوئی نازیبا اور غیر مہذب کوئی حرکت نہ ہونے پائے۔ اور پھر آگے آیت 98 سے لے کر 3-4 آیات تک موت اور اس کے بعد کے کچھ مراحل کا ذکر کیا گیا۔ بہت اہم ہے، بہت غور طلب یہ ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے، اور جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس وقت یہ تمنا کرنے لگتے ہیں ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں، تاکہ ہم صدقہ کریں، تاکہ توبہ کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا یہ حسرت ان کی پوری ہوگی؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع اگر مل جائے تو میں جاؤں گا اور جو عمل ادھورے رہ گئے، صدقہ، خیرات، نیکی کرنے کے، وہ میں پورے کر کے پھر آ جاؤں گا۔ تو کیا یہ وقت اس کو دیا جائے گا؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ہرگز نہیں، امپاسبل ہے، نیور ایور۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملتی۔ جو کچھ اس زندگی میں کیا اسی کے مطابق اب بھگتنا ہوگا۔ اب آگے ہی آگے جانا، یعنی انسان کی موت، اس کے بعد قبر، یا اس کے لوگ اس کے جو بھی حشر کریں گے، پھر اس کے بعد میں میدان محشر، حساب و کتاب، پھر جنت یا دوزخ۔ گویا ریورس گیئر ہے ہی نہیں، پیچھے آنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے دوبارہ۔ یہ جو لوگوں کا اپنا عجیب و غریب قسم کا ہے کہ کوئی جو ہے روحیں آتی ہیں، تفریح کرنے کے لیے آتی ہیں، یا سیر کرنے کے لیے، یا کیا ریلیکس کرنے کے لیے آتی ہیں، ذرا پڑھیے قرآن، پوچھئے قرآن مجید سے کیا کہہ رہا ہے قرآن، کہ یہاں پیچھے آنے والی بات نہیں ہے، آگے ہی آگے اس کو جانا ہوگا۔ اور وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ نسب نہیں پوچھا جائے گا کہ کس خاندان سے تمہارا تعلق تھا، کس برادری سے تمہارا بیک گراؤنڈ تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اعمال کیا تھے یہ پوچھا جائے گا۔ جس کا عمل درست ہوگا وہی وہاں جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا، اور جس کا عمل کمزور ہوگا، چاہے اس کا حسب نسب کچھ بھی ہو، خاندان کچھ بھی رہا ہو، وہ ناکام و نامراد ہوگا، جہنم میں اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں سورہ نور قرآن کی بہت اہم سورت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ جیسے پینل لا ہوتے ہیں، حدود، قصاص وغیرہ کے جو مسائل ہیں، اس کی کچھ باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اس لیے یہ بڑی نازک صورت بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس کی تمہید میں جو بات کہی گئی پہلی آیت میں، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ وہ صورت ہے جس کے جو احکام ہیں، اس سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ احکام کس کی طرف سے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ احکام ہیں، یہ فرائض ہیں جو اللہ، جو عالم الغیب ہے، حکیم ہے، اس کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ کلیئر اس کے اندر احکام دیے جا رہے ہیں۔ یعنی حکم کو سمجھنے سے پہلے حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے، قانون کو سمجھنے سے پہلے یہ قانون کس کی طرف سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو احکام ہیں وہ کتنے سیریس قسم کے احکام ہیں کہ یہ تمہید پہلے بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں اس میں زنا، ایڈلٹری، اور اس کے لیے جو اسلامی طور پر سزا رکھی گئی، کسی پر بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، اس کی کیا سزا ہے، زوجین کا، چاہے شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، ایک دوسرے سے اعتماد ختم ہو جائے، عزت و عفت کے درپے ہو جائیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اس کا اپنی بہت تفصیل کے ساتھ احادیث میں ذکر ہے۔ پھر
آیت 11 سے واقعہ افک شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ بہتان بازی اگر شروع ہو جائے تو معاشرہ کتنا بگڑ جاتا ہے، سوسائٹی کتنی خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کا امن اور چین کتنا اجڑ جاتا ہے، اور تو اور مقدس ترین گھرانہ وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ جو واقعہ ہے، واقعہ افک، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے اس میں کچھ بات بتائی گئی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اتنا پاکیزہ معزز ترین گھرانہ الزام لگانے والوں کی زد میں آ سکتا ہے تو پھر دوسرے گھرانے کیسے نہیں آ سکتے؟ اس لیے بہتان، الزام تراشی یہ بدترین جرم اور گناہ ہے اسلام میں۔ اب دیکھیے یہاں پر اصل میں یہ ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ بنو مستلق، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، غزوے سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، تو ام المؤمنین بھی ساتھ تھیں۔ تو اس کا جو طریقہ تھا اس کا بہت مختصر یہ ہے کہ وہاں پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، تو اور ام المؤمنین اپنی کوئی چیز گم کر دیں، ہار، تو لوگ آگے کی منزل کی طرف چل پڑے۔ تو جو ان کا ہودج تھا، یعنی جو سواری پر جس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ لے کر چل پڑے آگے، اور ام المؤمنین اپنی کسی ضرورت سے گئی ہوئی تھیں۔ اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جب قافلہ آگے چل پڑا تو جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو آگے جا چکا ہے۔ اب بڑی پریشان ہوئی کہ اکیلے بھاگیں اور ادھر ادھر بھٹک جائیں تو پھر صحرا کے اندر منزل تک پہنچنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی ذہین تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے یہیں پر رکنا چاہیے، اگر وہ آگے جائیں گے اور تلاش کریں گے تو پھر یہیں پر آئیں گے تو میں آسانی سے مل جاؤں گی، میں اگر کہیں اور نکل گئی وہ اگر آئیں گے بھی تو مجھے پا نہیں سکیں گے۔ یا اسی طرح اس زمانے میں ایک اور طریقہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ وفد، ایک قافلہ جب چلتا تو اس کے پیچھے کچھ لوگ آیا کرتے تھے، تاکہ اگر قافلے سے کوئی بچھڑ جائے، کوئی چیز گر جائے، پڑ جائے تو اس کی بھی حفاظت ہو سکے۔ یہ سیفٹی ریزن کے تحت ایسے کیا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک صحابی وہاں پر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کام کے لیے تھے، یعنی قافلے کے پیچھے چلنا ان کا، سمجھ لیجئے کہ قافلہ چاہ رہا ہے تو اس کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی ٹائم ہوا ہوگا تو اس حساب سے ان کا کام تھا آگے پیچھے چلتے رہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ام المؤمنین یہاں پر ہیں تو بڑے پریشان ہوئے، سمجھ گئے معاملہ ہے کہ یہ کوئی بھٹک گئے۔ تو اس کے بعد خیر اپنی سواری بٹھا دی اور اس کے بعد ام المؤمنین سوار ہو گئیں اور کوئی زیادہ بات چیت وغیرہ کچھ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ آ گئیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ اب منافقین کو تو موقع مل گیا کہ یہ جان کر پیچھے رہ گئی ہوں گی، ان کی نیت میں فطور آ گیا وغیرہ وغیرہ، ایسی مختلف قسم کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اپنے گھر کا مسئلہ تھا۔ اگر خود سے یہ کرتے، آپ کو معلوم تھا یہ پاک دامن ہے، مگر اگر خود سے یہ فیصلہ کرتے تو پھر لوگوں کو اعتراض کرنے کا حکم ملتا کہ دیکھو دوسروں کے لیے تو عدالت، قانون، شہادت وغیرہ ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے خود آپ نے فیصلہ کر دیا۔ تو منافقین پروپیگنڈا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد انتظار کرتے رہے، یہ جو دن ہے بڑے کرب میں گزرے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی گئی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ توقع تو تھی کہ میری برات کا اظہار ہوگا، مگر یہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ میری شان میں قرآن نازل ہو جائے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اسی کو رکھتے ہوئے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا ان آیات کے بعد کوئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت اور عصمت کے خلاف کوئی بات کرے گا تو گویا اس کا مطلب ہوگا کہ وہ قرآن کی شہادت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو ام المؤمنین کا درجہ اور رتبہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں جو کچھ واقعات پیش آئے اس میں جو پوائنٹ ہے کہ الزام لگانے والے کہاں کہاں نظر کرتے ہیں، اور پھر دوسری یہ ہے کہ خبر کی زیادہ سے زیادہ تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ پاک دامن لوگوں پر کسی طرح کا کوئی الزام نہ لگے۔ آیت 19 میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ برائی کو پرموٹ کرنا، آگے بڑھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے سخت منع کیا گیا۔
کہا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ برائی کو، فحش چیزوں کو عام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب دیکھیے، فحش کو عام کرنے کے مختلف انداز اور طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے، وہ واٹس ایپ میسیجز کا ہے۔ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، اس میں مختلف قسم کے ایپس ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا میسیجز آتے ہیں، اور اس میسیج کو لوگ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے آگے کتنا پروموٹ کرتے ہیں، خبروں کے بارے میں، تبصرے، تجزیے، نہ جانے کیا کیا چیزیں، اور بعد میں جب حقیقت حال معلوم ہو تو بہت سے لوگ افسوس کرتے ہیں، پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں تو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے یہ اطلاع ملی۔ تو یہ چیزیں ایک بہت بڑے فتنے کا سبب بن گئیں۔ جہاں واٹس ایپ کا صحیح اور پازیٹیو استعمال ہے، وہاں اس کے بہت زیادہ منفی اور مضر اثرات اور اس کے نقصان استعمال بھی ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی نعمت ہو اس کا صحیح استعمال کرے۔ کس کو میں کیا میسیج بھیج رہا ہوں، کیا اس کی میں نے تحقیق بھی کی ہے، یا پھر اپنی طرف سے ہی میں ساری شاعری کر رہا ہوں، تو یہ سب چیزیں معلوم کرنی بہت ضروری ہیں۔ پھر آیت 22 میں وہ جو واقعہ افک ہے، اس کے پروپیگنڈے میں کچھ اچھے لوگ بھی اس کا شکار ہو گئے تھے، ان کی طرف نشاندہی کی گئی۔ جو منافقین ہیں وہ تو چاہتے ہی تھے کہ امہات المومنین کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بلکہ پورے مسلم سماج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، لیکن کچھ اچھے لوگ وہ کیوں بہہ گئے اس کے اندر؟ انہیں چاہیے تھا کہ وہ پہلے تحقیق کرتے۔ ان بھٹکنے والوں میں یا جن سے مسٹیک ہوئی، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے جنرل ہیلپ کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو غصہ آنا ہی تھا کہ ان کی بیٹی ہے اور ان کے خلاف ناحق کے پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو میں ان کے لیے ہیلپ کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، اب نہیں کیا کروں گا۔ بظاہر اس بیک گراؤنڈ میں ان کا یہ فیصلہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹی سی بات تھی، مگر بڑے لوگوں کی چھوٹی سی مسٹیک بھی وہ پسند نہیں کی جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی اور اس کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مالی وسعت دی ہے، تونگری دی ہے، ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر پابندی لگا دیں۔ ناچاقی کی وجہ سے کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کی وجہ سے اچھی چیزوں کو کیوں روک رہے ہو؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مغفرت فرما دے؟ یہ جب تلاوت کی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے تبدیل کی اور یہ اعلان کیا کہ جتنی میں پہلے ان کی سپورٹ کیا کرتا تھا، اب اس سے زیادہ سپورٹ کروں گا۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ اگر تھوڑی سی کہیں انسانی اور بشری تقاضوں کے اعتبار سے کوئی چیز فروگزاشت ہو رہی ہے، بھول چوک ہو رہی ہے، اور جب ریمائنڈ کروایا جائے تو ایک مومن کس طریقے سے فوری اپنے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 27 میں گھر کے اندر رہنے سہنے، آنے جانے، میل ملاپ، اس کے آداب کا تذکرہ کیا گیا کہ گھروں کے اندر جو آمد و رفت رہتی ہے، گھر کے امیڈیٹ جو افراد ہیں، ان کے لیے کچھ آداب بتائے گئے۔ ظاہر ہے کہ گھر کے اندر ایسا کمرہ جس میں میاں بیوی رہتے ہوں، ماں اور باپ رہتے ہوں، تو بچے، ان کی آمد و رفت رہتی ہے۔ تو وہاں یہ کہا گیا کہ جانے سے پہلے اس کا ادب استعمال کرو، یعنی ان کو اندر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو اس میں ایک بہت حکیمانہ ادب بتایا گیا کہ چاہے وہ ماں باپ کا کمرہ ہو، بیٹے کا کمرہ ہو، بیٹی کا کمرہ ہو، ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کے لیے پہلے کچھ ادب چاہیے، یعنی کوئی آواز نکالیں، سلام کریں، کوئی اشارہ دے دیں تاکہ اندر والوں کو پتہ چل جائے کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ کوئی ایسی حالت میں ہے
جنہیں دیکھ کر آپ کو شرمندگی ہو، ندامت اور افسوس ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ جانے سے پہلے ذرا آواز کر دیں، جانے سے پہلے سلام کر دیں تاکہ انہیں پتہ ہو، یا دروازہ ناک کر دیں اگر گھر بڑا ہو، تاکہ اندر والوں کو بھی پتہ ہو کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے، یا ابا جان آ رہے ہیں، امی آ رہی ہیں، بھائی آ رہا ہے، بہن آ رہی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، دونوں کی شرم و حیا بھی باقی رہے گی اور ایک دوسرے کے لیے پاکیزہ جذبات بھی برقرار رہیں گے۔ اسی طرح سے دوسرے جو لوگ باہر سے آتے ہیں، جو گھر کے افراد کے علاوہ جو آنا جانا سلسلہ رہتا ہے، ان کے لیے تو بہت خاص ہدایات دی گئیں کہ اجازت لے کر اندر جائیں گے، اور اگر اجازت دی گئی تو پھر گھر میں داخل ہوں گے اور سلام کر کے داخل ہوں گے، اور اگر اجازت نہیں مل سکی تو پھر مائنڈ کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے چلے جائیے، دوبارہ آئیے۔ شاید گھر والے مصروف ہیں، یا شاید وہ اس وقت تم سے بات کرنا نہیں چاہتے، گھر والوں کے اندر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اچانک آپ آ گئے، وہ نہیں چاہتے کہ اس موقع پر فلاں صاحب ہمارے گھر آئیں، یا جو موضوع ان کا چل رہا ہے یا جو سچویشن گھر کے اندر ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ باہر والوں کو معلوم ہو۔ اگر وہ دروازہ نہیں کھولتے یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، تو اس میں کوئی مائنڈ کرنے، برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آیت 29 اور 30 میں بھی غض بصر کا حکم دیا گیا۔ غض بصر کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت، کیونکہ آنکھ یہ پہلا راستہ ہے، چاہے بے حیائی کی طرف یا عفت و عصمت کی طرف جانے کے لیے، تو اس کے لیے اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومن مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، مومن عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ الگ الگ دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں بعض چیزیں دونوں کو کمبائن ایک ہی صیغے سے بیان کی گئیں، اور بعض جگہ الگ الگ بھی کی گئیں۔ تو یہاں پر مردوں سے بھی خطاب کیا گیا، عورتوں سے بھی الگ سے خطاب کیا گیا۔ مردوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور اپنی شرم و حیا اس کی بھی حفاظت کریں۔ تو غض بصر، نظر ادھر ادھر نہ لگائیں، جیسے حدیث میں آتا ہے یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، کہ اے علی، ایک نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے اس کے بعد دوسری نظر نہ پڑنے پائے، کیونکہ ایک نظر ایکسیڈنٹلی ہو جاتی ہے جب آپ راستے سے گزر رہے ہیں، تو پھر کہیں بھی آپ کی نظر جا سکتی ہے، یہ غیر ارادی طور پر، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن دوسری جب نظر آدمی ڈالے گا تب اس کی نیت بھی اب شامل ہو جائے گی، ارادے کے ساتھ اب وہ دیکھنے کے لیے وہ دیکھ رہا ہے، تو اب وہ گناہ گار ہوگا، گناہ میں وہ شامل ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت اور ارادہ اب اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ برائی کے راستے پہلے ہی قدم پر رک جائیں، ختم ہو جائیں۔ پھر مومن عورتوں کے لیے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ عورتوں سے بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ادھر ادھر جیسے کہتے ہیں مٹر گشتی کرنے کے لیے ادھر ادھر نہ گھوما کریں، ضرورت کے لیے جائیں، جتنی ضرورت ہے وہ پوری کر کے واپس آ جائیں۔ اور اسی طرح دوسری جو بات کہی گئی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، خامخواہ زیب و زینت کی چیزیں، میک اپ، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ جائیں۔ بناؤ سنگھار گھر میں مرد شوہر کے لیے کریں، باعث اجر و ثواب، صرف جائز نہیں، ثواب بھی ہوگا۔ لیکن اگر باہر وہ میک اپ کر کے نکلیں گے تو پھر اس کا گناہ بھی ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کوئی خوشبو وغیرہ لگا کر نکلے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا جو فتنہ ہوگا اس کا گناہ بھی اسی عورت پر ہوگا جو اس طرح کی حرکت کر کے نکل رہی ہے۔ حتیٰ کہ اور تو اور مسجد میں، جو کہ ایک مقدس اور پاکیزہ ترین جگہ ہے، اگر کوئی عورت پرفیوم وغیرہ لگائی ہو، منع کر دیا گیا کہ اس حالت میں مسجد میں نہ جائیں۔ جب مسجد میں خوشبو لگا کر جانے سے منع کیا گیا خواتین کو، تو باہر سڑکوں پر، مارکیٹ وغیرہ میں خوشبو اور میک اپ کے ساتھ جانے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہی برائی کی طرف لے جانے والے قدم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو کہا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنا جو لباس ہے وہ ایسے رکھیں کہ اس کی وجہ سے اپنا سینہ ڈھکا ہوا ہو۔ تو دیکھیے پردے کے مختلف سٹیجز اور لیول ہیں۔ گھر کے اندر جو جس کو ہم کہتے ہیں بڑے بزرگ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں،
جیسے آپ کا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا چچا ہے یا سسر ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب ان کے سامنے آپ جب آئیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے پردہ نقاب وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن گھر کے کپڑے جو معزز لوگوں کے سامنے جائے جا سکتے ہیں، ذرا اس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی یہ کہ اپنا دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کر کے اس کے سامنے آئے اور بات چیت جو بھی ہے وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر باہر جائے تو اس کے احکام الگ ہیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ باہر جانے کے لیے جلباب کا اہتمام کیا جائے. یہ گھر کے اندر جو خود آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ کا بیٹا ہو یا آپ کے کوئی داماد ہوں، ایسا لباس آپ کا ہو جو زیادہ مہذب نہ ہو، ویسے ہی لباس میں ان کے سامنے بیٹھیں تو ذرا اپنے کپڑے وغیرہ ڈھنگ سے سلیقے سے پہن کر ان کے سامنے بیٹھنے کا اس میں حکم دیا گیا. پھر آیت 37 میں کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا کے کاروبار، تجارت اور دوسری مصروفیات نماز، روزہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. اچھے پاکیزہ لوگ ایسے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، وقت پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے. ورنہ ایسے بھی لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ کام اتنا زیادہ ہے، مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا. تو گویا آپ شکایت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اتنا کیوں کاروبار دیا ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ انہیں اللہ کا زیادہ شکر گزار بننا چاہیے. اللہ نے مہربانی کی ہے تو آپ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، نماز کا پابندی کے ساتھ خیال رکھ کر نماز ادا کریں. پھر آخر میں ایک بات کہی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی جا رہی ہے، بہت بڑا فتنہ ان کو پہنچ سکتا ہے، یا عذاب علیم. سورہ نور کی آیت 63 کو دیکھیے آپ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو سمپل مت سمجھو. اگر کوئی مخالفت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا یا عذاب علیم میں اس کو جکڑ دیا جائے گا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.